أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا؟ فذاقوا وبال امرهم تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا اے مکہ والو، کیا تم نے پہلی قوموں کے انجام کی خبر نہیں سنی؟ قوم فرعون، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب، جو تم سے زیادہ مال و دولت والے تھے اور جو تم سے زیادہ تکڑے جسموں والے تھے اور تم سے زیادہ لمبی عمروں والے تھے۔ تم لوگ یمن اور شام کے سفر میں آتے جاتے ان کی تباہ شدہ بستیوں کو دیکھتے ہو، لیکن پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے شامت اعمال کو چکھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرمایا دنیا میں ان پر جو عذاب آیا یہ تو محض عبرت کے لیے تھا، دوسروں کو دکھانے کے لیے، یہ پوری سزا نہیں ہے۔ پوری اور اصل سزا تو آخرت میں ملنی ہے، جو قیامت کے دن اور اس کے بعد ان کو دی جائے گی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ یہ اس لیے ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، فقالوا ابشر یہدوننا، تو کہنے لگے کیا یہ معمولی لوگ ہماری رہبری کریں گے؟ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیر لیا اور اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ ہے، بڑی تعریفوں والا ہے۔ بِأَنَّهُ میں جو ضمیر ہے ہا کی، اسے ضمیر شان کہتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعد والی جو بات ہے اس کی تاکید ہو جائے۔ تو فرمایا یہ اس لیے ہے کہ حقیقت یہ ہے، بِأَنَّهُ حقیقت یہ ہے، کانت تاتیہم رسلہم بالبینات کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے تھے معجزات لے کر اور اللہ کی واضح آیات لے کر۔ تو کہنے لگے ابشر، بشر اس میں جنس ہے، یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے، اور اس پر جو تنوین ہے یہ تحقیر کے لیے ہے۔ کہنے لگے کہ یہ معمولی لوگ جن کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ کوئی اچھا مکان ہے، نہ کوئی پراپرٹی ہے، نہ ان کے پاس کوئی معاشرے میں سرداری ہے، اور نہ ہی یہ کوئی قابل ذکر لوگ ہیں، تو یہ ہماری رہنمائی کریں گے،
یہ کہہ کر انہوں نے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے کفر کیا اور پیغمبروں سے منہ پھیر لیا. واستغنى اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان سے بے پرواہ ہو گیا. فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو پیغمبروں سے منہ پھیر لے پھر اللہ بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے اور اس کو زبردستی ہدایت کی طرف نہیں لاتا. اور فرمایا واللہ غنی حمید، اللہ پاک بے پرواہ ہے، ساری کائنات اس کی مخالف ہو جائے، دشمن ہو جائے، پھر بھی اس کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آتی. اور اگر ساری کائنات اس کی فرما بردار ہو جائے تب بھی اس کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اس کی تعریف تو زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے. تم چند انسان اگر نہ بھی مانو گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تمہارے اپنے نفع اور نقصان کی بات ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. قل بلا وربی لتبعثن، کہہ دیجئے کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم ہے تم ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر یقیناً ضرور تم خبر دیے جاؤ گے اس چیز کی جو تم کرتے رہے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے. زعم کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، دعویٰ کرنا، جھوٹ بولنا. تو فرمایا کہ کافروں نے جھوٹا دعویٰ کیا اور بڑی تاکید کے ساتھ کیا کہ اللَّن یبعثوا، کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے مرنے کے بعد. فرمایا قل بلا، کہہ دیجئے کیوں نہیں، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. وربی، اور میرے رب کی قسم ہے. قسم کھا کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. یہ تیسری بار قسم اٹھائی گئی ہے قرآن مجید میں. پہلی بار سورہ یونس کی آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی قیامت حق ہے؟ تو فرما دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم یہ حق ہے اور تم اس کو روک نہیں سکو گے. پھر سورۃ السبا میں آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلا وربی لتأتینکم. کافر کہتے ہیں ہمارے پاس قیامت آ کیوں نہیں رہی؟ تو کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم ہے یقیناً قیامت آئے گی، بس وہ اپنے وقت پر آئے گی، تمہارے کہنے پر نہیں آئے گی. اور یہاں تیسری آیت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ قسم اٹھا کر ان سے کہیں کہ تم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے اور ضرور بالضرور تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دی جائے گی. خبر دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کی سزا دی جائے گی. جیسے کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہتے ہو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں سزا دوں گا. تو اتنی تاکید سے
ایک پیغمبر ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ تم یقیناً مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور یقیناً تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ایک فلسفی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی ایسا ہونے کا امکان ہے اور غالب امکان ہے، لیکن اتنی حتمی اور یقینی بات قسم اٹھا کر صرف ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی پوری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اور جب قسم اٹھا کر بات کہہ دی تو پھر تو بڑی تاکید ہو گئی، مگر ان کی بدبختی کہ انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ جنہوں نے مانا وہ کامیاب رہے اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہو۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور کے ساتھ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ فرمایا کہ یہ نور ہے جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا، اور اس میں قرآن مجید شامل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شامل ہے۔ یہ نور اس لیے ہے کہ یہ خود بھی روشن ہے اور یہ ان راستوں کو بھی روشن کر دیتا ہے جن پر چل کے انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تک پہنچنا چاہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرے، پھر اس کو سیدھا راستہ مل جائے گا اور وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا۔ اور فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ پاک کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے، اچھے کام بھی برے کام بھی، وہ سب جانتا ہے۔ اور فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھائی یا برائی ہوگی تو ہم اس کو لا حاضر کریں گے اور اس کے مطابق انسان کے انجام کا فیصلہ کریں گے۔ ترجمہ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، کیا نہیں پہنچی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا؟ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، انہوں نے اپنی شامت اعمال چکھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ، یہ اس لیے ہوا کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، فقالوا ابشر یہدوننا، تو کہنے لگے کیا یہ معمولی لوگ ہماری رہنمائی کریں گے؟ فکفروا وتولوا، انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، واستغنى اللہ، اور
اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا واللہ غنی حمید اور اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ ہے بڑی تعریفوں والا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا کافروں نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے قل بلا وربی لتبعثن کہہ دیجئے کیوں نہیں اور میرے رب کی قسم تم ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے ثم لتنبؤن بما عملتم پھر تم ضرور بالضرور اپنے اعمال کی خبر دیے جاؤ گے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تو ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا اور اس نور کے ساتھ جسے ہم نے نازل کیا ہے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب خبردار ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.